وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه اللذيذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وقال الله عز وجل في مقام آخر: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. ذوالحج کا مہینہ جس کی ابتدا ہو چکی ہے، ایک مسلمان اور مومن کے لیے سیرت ابراہیم کے حوالے سے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا درس ہے کہ مسلمان اور مومن شخص ہر سال سنت ابراہیم کو زندہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی 10 ذوالحج کو سب سے بڑا اور سب سے فضیلت والا عمل بھی یہی ہے۔ جس طرح موجم الکبیر کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا: انسان جتنا بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس مال میں سے سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ اجر اور ثواب 10 ذوالحج کو اللہ کے راستے میں قربانی کی صورت میں مال خرچ کرنے کا ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت اجر بہت زیادہ ہے، حضرت ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم یہ عمل کرتے ہیں، تو کیا سال کے بعد سنت ابراہیم کو زندہ کرنے کے لیے ایک جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا ہی کافی ہے، یا سیرت ابراہیم ہم سے اس کے علاوہ بھی کوئی تقاضا کرتی ہے؟ حقیقت یہ تو یہ ہے
کہ سیرت ابراہیم اور سنت ابراہیم یہ ہے کہ ایک انسان مسلمان ہونے کے ناطے سے سال میں ایک دن نہیں بلکہ سارا سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، ان کے عقیدے اور عمل کو اپنایا جائے اور پیروی کی جائے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمان کو یہی درس دیا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا، اے لوگو تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو، ان کے دین پر چلو، حنیفا جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 25 نبیوں کا نام لیا ہے، اور پھر 25 صورتوں میں 250 سے زائد مقامات پر 69 بار اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ کبھی اللہ نے ان کو خلیل اللہ کہا ہے، تو کبھی ان کو معمار بیت اللہ کا تذکرہ کیا گیا ان کے بارے میں، کبھی ان کو پدر ذبیح اللہ کہا، کبھی جد الانبیاء کہا، مقتدا، رہنما، پیشوا، اور کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے صدیق النبیہ، یہ سچے نبی تھے، ان کو مہمان نواز، صاحب گلزار، ترجمان توحید باری تعالیٰ، حلیم اور کریم جیسے الفاظ سے قرآن کریم کے اندر پکارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قیام کی جگہ کو جائے نماز قرار دیا، ان کے انداز توحید کو کلمۃ باقیہ کا ہے، مشرکین سے برات کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنا دیا۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت ابراہیم کو زندہ کرنے سے پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے سے پہلے سیرت ابراہیم کا مطالعہ کرے، سیرت ابراہیم کے تقاضوں کو دیکھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا تھی اور ان کی سیرت کے تقاضے ہمارے اوپر کیا ہیں، ان کی سیرت کے تقاضے ہمارے اوپر کیا ہیں، سیرت ابراہیم اور سیرت ابراہیم کے تقاضے کیا ہیں، یہ جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے سے پہلے، ان کی سنت کو زندہ کرنے سے پہلے ان جیسے عقیدے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنے اس نبی کا ذکر کیا، جد الانبیاء کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا ذکر کیا، اور ان کا تذکرہ حق کی تلاش اور حق کی دعوت کے انداز سے کیا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رات چھائی ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ چمکدار ستارہ میرا رب ہے، فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، چھپ گیا، قال لا يحب الآفلین، حضرت ابراہیم کہتے ہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، چھپنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، ڈوب جانے والے، غروب ہو جانے والے، زوال پذیر ہو جانے والے رب نہیں ہوتے۔ فلما رأى القمر بازغا، ستارے کے بعد چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے، فلما افلا، جب چاند بھی غروب ہو گیا، فرمایا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔
فلما رأى الشمس بازغة، پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا چمکدار حالت میں، وہ بھی چمک رہا تھا، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، فلما افلت، جب سورج بھی چھپ گیا، سورج بھی غروب ہو گیا، فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، بے شک میں تو تم سے بری ہوں اور جو تم شرک کرتے ہو اس سے بھی بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سورۃ انعام اٹھائیے، سورۃ انعام پارہ قرآن مجید کی سورۃ انعام کا مطالعہ کیجئے، حق کی تلاش، حق کی دعوت کا انداز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے، پھر اس کے تقاضے ہم پر کیا بنتے ہیں۔ اللہ خالق اور مالک کے مقابلے میں لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے سیرت ابراہیم کے ذریعے امت کو، قوموں کو اور جناب انسانوں کو کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری مخلوقات، ان کو زوال آ جاتا ہے، یہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں، یہ غروب ہو جاتی ہیں، ان کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے سارے کے سارے اختیارات اور مختار کل اللہ نے اپنی ذات کو رکھے۔ جس طرح اللہ کے مقابلے میں سیرت ابراہیم کیا بتاتی ہے، جس طرح اللہ کے مقابلے میں چاند کی پوجا نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت کے مقابلے میں سورج کی پرستش نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت کے مقابلے میں جس طرح جناب علی ستاروں کی پوجا نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ رب العزت کی عبادت کے مقابلے میں نہ کسی زندہ کی عبادت ہے، نہ کسی فوت شدہ کی عبادت ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ عبادت اور ساری دنیا کو پیدا کرنے والا جب اللہ اکیلا ہے تو پھر عبادت بھی اللہ کی ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، جناب زمین و آسمان کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے پہ قادر بھی اللہ ہے، مقدمات سے بری کرنے والا بھی اللہ ہے، تکالیف اور پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ لا احب الافلین، جن کو خود زوال آ جائے، جو خود غروب ہو جائیں، وہ لوگوں کے داتا، لوگوں کے مشکل کشا، لوگوں کے حاجت روا نہیں ہوتے۔ حاجت روا، داتا، مشکل کشا کی ذات صرف وہی ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ نظر و نیاز بھی اللہ کے نام پہ، نہ کسی زندہ کے نام پہ عبادت ہے، نہ کسی زندہ اور فوت شدہ کے نام پہ مالی عبادت، قولی عبادت، بدنی عبادت، نظر و نیاز کی عبادت ہے۔ میرے بھائیو، یہ سیرت ابراہیم کا سب سے پہلا پہلو ہے۔ حق کو تلاش کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، سنت کا مطالعہ کریں، حدیث کو پڑھیں، اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، اسلام کے مقابلے میں کسی فقہ پہ عمل نہ کریں، سنت اور حدیث کے مقابلے میں کسی مفتی کے فتوے پر عمل نہ کریں۔ مسلمان کے لیے صرف یہی دو چیزیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ وہ ہر معاملے میں یا تو اللہ کی بات کو دیکھتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھتا ہے، یا اس کے سامنے اللہ کا قرآن ہوتا ہے، یا اس کے سامنے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے۔ تیسری کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہے، نہ اس کے سامنے چونکے اور چنانچہ ہے۔ حق کو تلاش کرے گا تو وہ بھی قرآن و سنت کے اندر، حق کی پیروی کرے گا تو بھی قرآن و سنت کے اندر۔ جب تک حق کی تلاش نہیں کرے گا اس کو حق کا کیسے پتہ چلے گا؟ اور پھر جب حق کا پتہ چل جائے پھر حق پر ڈٹ جائے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، ثم استقامت اختیار کی۔ وہ جناب تنگیاں آ جائیں پھر بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، مشکلات آ جائیں پھر بھی اللہ کا گھر نہیں چھوڑتے، بیماری، تکلیفیں، پریشانیاں، مقدمات کے اندر پھنس جانا، یہ پریشانیاں، یہ تکالیف، یہ سارا کچھ آ جائے، ثم استقاموا، اللہ کے جناب اللہ کی ربوبیت، الوہیت، اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اس پر فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔
لیکن ہمارے عقیدوں کی کمزوری، ہمارے اعمال کی کمزوری، ہمارے معاشرے کے ماحول کی کمزوری، ہمارے اوپر ذرا سی تکلیف آتی ہے فلاں کے در پہ چلے جاتے ہیں، ذرا سی پریشانی آتی ہے جی فلاں کے مزار پہ چلے جائیں، ذرا سی تکلیف آئی جی فلاں بزرگ کو مان لیں، اللہ کا در ہم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا گھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت سے ہم اعراض کر لیتے ہیں، اللہ کے آگے رکوع سجدہ کرنے سے اعراض کر لیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی، مشکل، تکلیف، بیماری، تنگ دستی یا فاقہ آتا ہے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر جب غیروں کی طرف جاتے ہیں تو پھر اللہ اس فاقے کو، اس بیماری، تکلیف، تنگی، مصیبت کو کبھی دور نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، سیرت ابراہیم سب سے پہلے حق کی تلاش ہے، دعوت کا انداز ہے، پھر اس حق کی دعوت دینی ہے۔ جب اسلام کا پتہ چل گیا، قرآن و سنت کا نام اسلام ہے، دین اسلام ہے، کامیابی والا راستہ اسلام ہے، اللہ کا قرآن کامیابی والا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کا فرمان کامیابی والا ہے، بزرگوں کی بزرگیاں نہیں، مفتیوں کے فتوے نہیں، ائمہ کی فقہ نہیں، کسی جناب قوم قبیلے کے رسم و رواج نہیں، اپنے مولویوں کی باتیں نہیں، بس قرآن و سنت پر چلنا ہے۔ پھر قرآن و سنت کی دعوت بھی دینی ہے، اور دعوت کا انداز اور دعوت کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت۔ اذ قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ سورۃ مریم کو پڑھیے، سیرت ابراہیم کے اس پہلو کو دیکھیے۔ اللہ نے حق دیا، پھر حق کی دعوت کا انداز کیا ہے؟ پھر حق کی دعوت دی، تبلیغ کی، اور تبلیغ کا سب سے بنیادی حق اپنے ماں باپ سے ابتدا کی، گھر سے شروع کیا۔ سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ما لا یسمع، ان کی جو سنتے ہی نہیں ہیں، ولا یبصر، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں تھا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری پیروی کیجئے، میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ میرے بھائیو، سیرت ابراہیم کا تقاضا ہمارے اوپر کیا نکلا؟ اذ قال لأبی، پہلے حق کی تلاش ہے، حق کے اوپر سرچ ہے، حق کے اوپر پھر ڈٹ جانا ہے، پھر اس حق کی دعوت دینی ہے۔ اذ قال لأبی یا ابتی، اپنے بیوی بچوں کو حق کی دعوت دے، قرآن و سنت کی دعوت دے، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، اپنے والدین کو، پھر رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے خاندان کو بتائیے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ توحید ہے، توحید کی طرف آ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، کفر سے بچ جاؤ، سنت کی طرف آ جاؤ، بدعات اور خرافات سے بچ جاؤ۔ یہ ساری کی ساری دعوت گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، والدین بہن بھائیوں کو، سب سے پہلا حق ہے ان کو دینی ہے۔ کس نے؟ جو قرآن و سنت اسلام دین کو سمجھ جاتے ہیں۔ اس کو سن کر بس اپنے آپ پہ نہیں، اپنے ذہن، اپنے دماغ پہ نہیں بٹھانا، بلکہ جس مسئلے کو سنتے ہیں، قرآن کی جس آیت کو پڑھتے ہیں، جس حدیث کو سمجھتے ہیں، اسلام دین کی جن تعلیمات کو آپ سنتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس سٹیج سے، اس ممبر سے، اس محراب سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد سے ہمیشہ حق کی آواز آتی ہے، قرآن و سنت کی آواز آتی ہے۔ نہ کسی وڈیرے کو پن کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی جگیردار کی جگیرداری کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی وزارت اور وزارت والے کی کرسی کا یہاں روب اور دبدبہ ہے، نہ کسی مال والے کے مال کا یہاں روب اور دبدبہ ہے۔ یہاں ایک ہی بات ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگوں حق کی طرف آؤ، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ جب آپ قرآن و سنت کو سنتے ہیں، آپ قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، قرآن کی دعوت کو سنتے ہیں، حدیث اور سنت کی دعوت کو سمجھتے ہیں، پھر آپ پر حق ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو اس قرآن و سنت کی دعوت بھی دیں۔
پھر خوشیاں بھی اللہ کے رسول کی خوشیوں کے تابع ہو جائیں، پھر غم اور غم کے رسم و رواج اور طریقہ کار بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے غموں کے تابع ہو جائے، پھر ہماری شادیاں، پھر ہمارے مراسم، پھر ہمارے رسم و رواج، پھر ہماری ساری کی ساری تقریبات صرف سنت کے اور حدیث کے مطابق ہوں، کسی کو کہنا نہ پڑے یہ مسلمانوں کی شادی نہیں لگتی، یہ مسلمانوں کے جنازے نہیں لگتے، یہ مسلمانوں کی پھوڑیاں نہیں لگتی، یہ مسلمانوں کے ستھر نہیں لگتے، یہ مسلمانوں کا غم نہیں لگتا، یہ مسلمانوں کا محلہ نہیں لگتا، یہ مسلمان قبیلے کے رسم و رواج نہیں لگتے۔ بس پھر میرے بھائیوں ایک ہی بات ہو کہ ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہمارے رسم و رواج، ہمارے کاروبار، ہماری دکانداری، ہمارے گھروں کے ماحول، ہمارا سارا کا سارا طریقہ کار قرآن و سنت، دین اسلام، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے راستے کے مطابق۔ پھر ہم سیرت ابراہیم کو سمجھتے ہیں، پھر ہم سیرت ابراہیم کو جانتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا؟ لما تعبد ما لا يسمع، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، ابا جان آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہی نہیں، آپ کی بات کو سنتے بھی نہیں اور دیکھتے بھی نہیں اور جواب بھی نہیں۔ آج کہہ لو نا یہ باتیں، اللہ کے بندو جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، اور جن کو تم بلاتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کرتے، جن سے تم جناب بیٹے بیٹیاں اولادیں مانگتے ہو، جناب رزق مانگتے ہو، وہ رزق بیٹے بیٹیاں دینے پر قادر نہیں ہیں، تو سب سے پہلے فتویٰ لگے گا اور تم بزرگوں کے منکر ہو، اور تم جناب ولیوں کے منکر ہو، اور تم مزاروں درباروں کے منکر ہو، تم فلاں کے منکر ہو تم۔ اور میرے بھائیو سیرت ابراہیم یہ ہے، اس اللہ اکیلے کی عبادت کی جائے، اللہ اکیلے سے مانگا جائے، اللہ اکیلے کے آگے جھکا جائے، صرف اللہ کو پکارا جائے، صرف اللہ ہم کو پکارا جائے، اور اللہ کی عبادت رکوع سجود قیام نظر و نیاز مال قول بدن کی صورت میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر یہ پہلو ہماری زندگی میں ہے تو ہم سیرت ابراہیم اور سنت ابراہیم کو اپنانے ماننے کے حقدار ہیں۔ اگر یہ پہلو نہیں ہے، عقیدے کے اندر شرک ہے، اعمال کے اندر شرک ہے، معاملات کے اندر شرک ہے، راستے کے اندر جناب بدعات اور خرافات ہیں، سنت حدیث کی پیروی نہیں ہے، تو پھر سنت ابراہیم جیسے عمل کا ہمیں حق حاصل بھی نہیں۔ دوسری بات جو جہاں سے سمجھ آتی ہے کہ پیروی علم اور علم والے کی کرنی ہے۔ یا بطینی قد جانی من العلم، حضرت ابراہیم اپنے والد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس علم آ گیا ہے، علم کی پیروی کرنی ہے، علم والے کی پیروی کرنی ہے، اور قرآن و سنت سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے۔ جب قرآن کی دلیل آ جائے، قرآن کریم کی آیت آ جائے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آ جائے، یہ علم ہے، پھر علم کی پیروی کرنی ہے، لوگوں کے گھوسلوں کی نہیں، لوگوں کے تکوں کی نہیں، لوگوں کے جناب اپنی اپنی منمانیوں اور خواہشات کی پیروی اور فتووں کی نہیں، اپنی جماعت، اپنے گروہ، اپنے فرقے، اپنے مفتی کی بات نہیں۔ پھر انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، پیروی یا علم کی ہے یا علم والے کی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ اہل علم عالم آدمی بھی جواب کیسے دے؟ بالبینات والزبر، دلائل کے ساتھ وہ جواب دے۔ پیروی دلائل کی ہے، پیروی علم کی ہے، پیروی قرآن و سنت کی ہے، پیروی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی ہے، پیروی اللہ اور اس کے رسول کے راستے اور احکامات کی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھر والوں کو دعوت، عزیز و اقارب رشتہ داروں کو دعوت دینے کے بعد پھر قوم قبیلے کو دعوت ہے، پھر علاقے کو دعوت ہے، اپنے محلے گلی محلے والوں کو دعوت ہے، اپنے جناب گاؤں والوں کو، شہر والوں کو، اپنے ٹاؤن والوں کو، ان کو دعوت ہے۔ کیسے دعوت؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، گھر والوں کو دعوت دینے کے بعد کون سی دعوت دی؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، سورۃ انبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا، ما هذه التماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم جم کر بیٹھتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم ان بتوں کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں، یہ مورتیاں بنا کر ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، یہ تصویریں بنا کر، مورتیاں بنا کر ان کے آگے قیام، رکوع اور سجدہ اس لیے کرتے ہیں۔ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ بھی ان کی عبادت کرتے تھے۔
ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہمارا باپ بھی ایسے کرتا تھا، دادا پردادا بھی ایسے کرتا تھا۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے ذریعے ان کی قوم کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لقد کنتم انتم، یقیناً تم بھی، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر۔ آج کتنے مسئلے ہیں، عقیدے کے کتنے معاملے ہیں، طریقے اور سنت اور حدیث کے معاملات اور دعوت اور انداز کتنے ایسے ہیں، جب کہا جاتا ہے یہ کام کیوں کرتے ہو، یہ سنت حدیث سے ثابت نہیں۔ جی ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے دادا جی کرتے تھے، ہمارے پردادا جی کرتے تھے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو پایا اسی طرح وہ کیا کرتے تھے۔ وہ جناب ہمارا تو انڈیا میں بھی یہی حال تھا، جب ہم ہجرت سے پہلے ہندوستان میں تھے ہم تو وہاں بھی ایسے کرتے تھے۔ یہ تو ہمارے جناب بزرگوں کی پرمپرا ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے کہ جب فوتگی ہو جاتی تیسرے دن وہ دیگیں بناتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، 7ویں دن بھی کٹ ہوتا تھا، 21ویں دن بھی جناب برادری کو بلایا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی، 7 مہینے کے بعد بھی بہت بڑا کٹ ہوتا تھا۔ یہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، یہ جناب ایسے کیوں کرتے ہو؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر تم زندہ کو کیوں پوجتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر تم مردہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر تم بزرگوں کے آستانے پہ کیوں جاتے ہو؟ اللہ کا در چھڑ کر تم چھوڑ کر مزاروں اور درباروں پر کیوں جاتے ہو؟ کیا کریں جی، ہمارے آباء و اجداد ہی ایسے کرتے تھے، ساڈا پیو دادا بھی انج کرتا سی تے اسی بھی انج کرنے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے اگر انہوں نے عقیدہ توحید اور اللہ کی عبادت کو چھوڑا۔ کتنے ہی مسئلے میرے بھائیوں ایسے ہیں جو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں جی ہماری قوم ایسے کرتی ہے، برادری ایسے کرتی ہے، اب برادری کو چھوڑا تو نہیں نہ جا سکتا۔ سارے والد صاحب کرتے سن، والد صاحب تو پہلے دادا جی کرتے سن، دادا جی تو پہلے پردادا جی کرتے سن، اسی تو تاں کرنے نا۔ ہن پیو دادے دا دین کیویں چھڑ دئیے، پیو دادے دی رسم و رواج کیویں چھڑ دئیے، پیو دادے دا طریقہ کیویں چھڑ دئیے، ہن اپنی قوم برادری نو کس طرح چھڑ دئیے؟ قوم برادری نو چھڈاں گے تے نک نہیں رہندی، برادری دے اندر سٹیٹس تے مقام تے مرتبہ نہیں رہندا، ہن برادری تو بغیر کیویں زندگی گزارا گے؟ برادری دے اندر بھی تو زندگی گزارنی ہے نا، خوشی غمی برادریاں دے نال ہے جناب، خوشیاں غمیاں دا تعلق برادری دے نال ہے۔ برادری نو کنڈ کیویں کیتی جائے؟ برادری گھر آ کے آندی ہے حکا پانی بند کر دیں گے جے تو یہ راستہ پیو دادے دا چھڑ کے اس پلے چلدا۔ ہن برادری نو ناراض نہیں کیتا جا سکتا۔ اور میرے بھائیو، ہم برادری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے پرانے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے قوم قبیلے اور علاقے کے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کی گمراہیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب یہ دعوت دی تھی نا تو قوم نے یہ نہیں کہا اس لیے کرتے ہیں، یہ دلیل اور یہ فائدہ ہے، انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس یہی جواب ہے۔ رسم و رواج کو دیکھ لیں یا عقیدوں کو دیکھ لیں، غیر کی عبادت کو دیکھ لیں یا مزاروں پہ جا کر سر ٹکانے کو دیکھ لیں، درباروں اور آستانوں پہ جانے کو دیکھ لیں، ہمارے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے، ہمارے پاس یہی جواب ہے۔ سورۃ شعراء کے اندر بھی اللہ نے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے کہا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم اپنے بزرگوں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اسی عبادت پر ہم جمے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا حل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو تو یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ او یضرون ینفعونکم او یضرون، کیا یہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا تمہارا نقصان بھی کرتے ہیں؟ تو وہ آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں سنتے نہیں ہیں، نفع بھی نہیں دیتے، نقصان بھی نہیں کرتے، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یہ قرآن ہے میرے بھائیوں، کو قصے کہانیاں نہیں ہیں، کوئی لیلا مجنو کے مسئلے نہیں ہیں، کوئی ہیر رانجھا کی ہیرے نہیں ہیں جو ممبروں پہ پڑھی جائیں، جو شعر شاعری اور جناب ڈھولے مائے کہے جائیں اور واہ 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 بلے بلے کہی جائے اور جناب ادھر سے نوٹوں کی دتیاں اوپر پھینکی جائیں۔ یہ رب کا قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو ہمارے بد عقیدوں کی بھی نفی کرتا ہے، جو ہماری بد اعمالیوں کی بھی نفی کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں سیدھے سادے مسئلے پسند نہیں ہیں، ہمیں وہ
مولوی بھی اچھے نہیں لگتے جو سیدھے مسئلے کرتے ہیں، نہیں جی تھوڑی سی لچک پیدا کریں، پتہ نہیں ہے میں نے کتنی زمینیں لے لی ہیں، اب تو میرے لیے مسئلہ بدل دیں، پتہ نہیں میں کتنا بڑا چودھری بن گیا ہوں، اب تو الیکشن میں بھی میرا نام آتا ہے، اب تو جناب ایم پی ایم این اے اور گورنر کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے۔ اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے، اگر یہ بات ہوگی تو مولوی بھی گمراہ ہو جائیں گے، مقتدی بھی گمراہ ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، جب حضرت ابراہیم نے فرمایا نا، ان سے پوچھا قوم سے، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو، باتیں سنتے ہیں، نفع دیتے ہیں یا تمہارا نقصان کرتے ہیں؟ آگے سے دلیل دینے کی بجائے، جواب دینے کی بجائے کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا وہ بھی ایسے کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ایسا ہی کرتے۔ نہ میرے بھائیوں، نہ دین کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، سنت کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، اسلام کو دیکھیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھا ہے، کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، کسی مولوی اور مفتی کا نہیں، کسی قوم اور قبیلے کا نہیں، کسی جناب اپنے اپنے گروہوں اور اپنی اپنی برادریوں کا نہیں، اپنے فرقوں اور جماعتوں کا نہیں۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کا معنی یہ ہوا کہ اب کسی بھی قسم کی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اس کا معنی یہ ہوا اب عبادات کے طریقے کے اندر، راستے اور پیروی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں مانا جائے گا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون۔ اب جب جواب نہ ہو، جب اس کو بتایا جائے اللہ کے بندو یہ قرآن ہے، قرآن پہ چلو، یہ حدیث ہے، حدیث پہ چلو، سلف صالحین کے طریقے پر چلو، صحابہ کرام ایسے نہیں کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو اس لیے چھوڑ دو۔ جب جواب نہ ہو تو دو ہی باتیں ہیں، اچھا مولوی پھر رہ کے بخائیں اس مسجد، اچھا تو ساڈے نال دشمنی کیتی ہن تانوں پنڈ رہن نہیں دینا، اچھا تو ساڈے نال اوکھا ہویا ہن تو جماعت کرا کے بخائیں، اچھا مولوی آیا تو جتوں سے نہ اتھے ہی بھیج دینا۔ مولویاں دی کیڑی زندگی ہے، جدوں مرضی اسی موڈا ماریے تو مولویوں کی چھٹی کرا دیے۔ یہ باتیں اور یہ جواب ہوتے ہیں جب حق کی ہم بات نہ کر سکیں، حق کی دعوت کو قبول نہ کر سکیں، پھر دعوت دینے والے کو ہم وہ جناب دھمکیاں لگاتے ہیں، اس کو جناب وہ روب ڈالتے ہیں۔ یہی کچھ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، کہنے لگے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے الہوں سے منہ موڑتا ہے؟ اچھا لئن لم تنتہی، باز نہ آیا تے پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ جے باز نہ اس دعوت تو، ایک ہی دعوت بس اللہ دی منو، اللہ نو منو، اللہ دی عبادت کرو، اگر اس دعوت سے باز نہ آیا یا تجھے مار دیں گے یا علاقے سے نکال دیں گے۔ آج ہمارے سامنے بھی یہی قرآن کی آیتیں رکھی جاتی ہیں، تو مولوی تو بڑا ڈر ہے، ان کچھ کرنا ہی پینا ہے، ان حل کرنا پینا ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں بدلتا، یہ لچک ہی نہیں دیتا، یہ جناب نرمی پیدا نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم کی قوم کو جب حضرت ابراہیم نے دعوت دی تھی نا میرے بھائیوں، جواب دینے کی بجائے، دعوت کو تسلیم کرنے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے، اسلام قبول کرنے کی بجائے، نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے کی بجائے آگے سے دھمکیاں دینے لگ گئے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک کا، باز نہ آیا تو مار دیں گے پتھر مار کے، واہجرنی ملیا، چھٹی کروا دیں گے، واہجرنی ملیا، علاقے سے نکال دیں گے، ہجرت پہ مجبور کر دیں گے، اس پنڈ چ نہیں پھر تو رہ سکتا، اس علاقے چ نہیں تو رہ سکتا، واہجرنی ملیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ یہ کوئی بھولوں کی سیج نہیں ہے جس کو تسلیم کر لیا، بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، اب کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ جب حق بات کی دعوت ہے، حق کو پکارنا ہے، حق کی دعوت ہے، حق پر بلانا ہے، پھر حق کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب قرآن و سنت کو اپنے رسم و رواج اور برادری، قوم، قبیلے، فرقے، جماعت سے ہٹ کر ماننا ہے نا، پھر دھمکیاں بھی دیں گے، حقہ پانی بند کر دیں گے، ادھر جمعہ پڑھنے کے لیے گیا حقہ پانی بند کر دیں گے تو درس سننے کے لیے جاتا ہے، برادری سے بائیکاٹ کر دیں گے، تیری دکان سے سودا کوئی نہیں لے گا، تجھے یہ کر دے گا، وہجرنی ملیا، ہجرت اور جلا وطنی پہ مجبور کر دیا گیا۔ اللہ نے ایسے نہیں قرآن میں کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ لیا کہ جنت میں ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارے پاس ابھی تو ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں جن کو حق کی وجہ سے جھنجھوڑا گیا، زلزلے آئے، جن کو حق کی وجہ سے جناب مستہم الباساء والضراء، تکلیفیں پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟
جب حق پہ چلا جائے تو پھر میرے بھائیوں تکلیفیں بھی آتی ہیں، باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، طرح طرح کے تانے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا پیو دادے دے دین نو چھڑ گیا، ہن دوجے پاسے ٹر گیا، ہن انج ہو گیا، ہن تو مسیتر بن گیا، ہن بڈھے والے مسیتے جان لگ گیا، ہن تو روزانہ دین لگ گیا، ہن بڈھے والے تینوں تہجد یاد آ گئی، 100 چوہا کھا کے بلی ہن حج نو چلی گئی۔ طرح طرح کی باتیں پھر معاشرے والے دیتے ہیں، لیکن اس معاشرے کو نہیں دیکھنا، ان لوگوں کو نہیں میرے بھائیوں دیکھنا لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ آخر پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ یہ لوگ نہ قبر پہ کام آئیں گے، نہ قبر پہ اٹھایا جائے گا پھر کام آئیں گے، نہ قیامت کے دن یہ کام آئیں گے، نہ اللہ کے ہاں سفارشی بنیں گے۔ جنہوں نے قبر میں کام آنا ہے وہ نیک اعمال ہیں، اور جس عقیدے نے قبر پہ کام آنا ہے وہ عقیدہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے۔ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، تو پھر ایک مسلمان کو تیار رہنا چاہیے، جب وہ حق بات کو قبول کرے گا، حق پر عمل کرے گا، حق پہ چلے گا، پھر اس کو ہجرت بھی کرنی پڑے گی، اس کو جلا وطن بھی کیا جائے گا، پھر جناب اس کے سارے معاملات ہوں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی۔ اگر تکلیفوں پر ڈٹ گیا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہہ دیا نا میرا رب اللہ ہے، اب پریشانی آتی ہے پھر بھی اللہ کے ساتھ ہیں، تکلیف آتی ہے پھر بھی اللہ کے ہی ساتھ ہیں۔ اگر پریشانی، بیماری، تکلیفیں، تنگ دستیاں، مقدمے، تکلیفیں کچھ بھی آتا ہے نا تو پھر یہ نہیں کہتے بیماری آ گئی چلو جی اللہ نو چھڑ دیو تے فلانے دا لڑ پھاڑ لو، چلو جی اللہ دے در نو چھڑ دیو تے فلانے بابا جی کوئی ٹر جو، فلانے آستانے تے ٹر جو، فلانے تے ٹر جو، نہیں، بس ڈٹ جاتے ہیں، ثم استقاموا، ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند ہے، اللہ کو اللہ مان کر، رب مان کر جب اس عقیدے پہ بندہ ڈٹتا ہے نا، اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پھر ان کو کہا جاتا ہے کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اب نہ تمہیں کسی چودھری کی چدراہٹ کا خوف ہے، نہ تمہیں کسی وڈیرے کا خوف ہے، نہ تمہیں کسی سیاستدان کا خوف ہے، نہ تمہیں کسی ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی کا خوف ہے، نہ تمہیں کسی چوری چکاری کا خوف ہے، نہ تمہیں کسی بائیکاٹ اور حکے بند، پانی بند ہونے کا خوف ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تو قیامت کے دن تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، خوش ہو جاؤ، اللہ نے وہ جنتیں تمہیں دے دی ہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ یہ میرے بھائیوں سیرت ابراہیم کا بنیادی پہلو ہے۔ باقی انشاءاللہ سیرت ابراہیم اور اس کے تقاضوں پہ اگلے جمعے میں بات کریں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی اور قرآن و سنت کے دلائل میں گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سیرت ابراہیم اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔